السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 124، 25 اور 26۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اذ تقول، جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، الن یکفیکم، کیا نہیں ہے کافی تم کو، ان یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہاری، اور ربکم، تمہارا رب، ثلاثہ تین، اور الف کی جمع آلاف، 3000۔ الف کسے کہتے ہیں؟ ہزار کو۔ آلاف، بثلاثۃ آلاف، 3000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، منزلین، اتارے گئے، بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، اور وہ تمہارے پاس آئیں فوراً، اچانک سے، ھذا یمددکم، تو یہ ہے مدد تمہارے لیے، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بخمسۃ آلاف، 5000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، مسومین، نشان لگے ہوئے، وما جعلہ اللہ، اور نہیں اس کو بنایا اللہ نے، الا مگر بشریٰ لکم، تمہارے لیے خوشخبری، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل بھی اس کے ساتھ، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ دہرانے، اذ تقول، جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں کو، الن یکفیکم، کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے، ان یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، منزلین، اتارے گئے، بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم، اور وہ آئیں تمہارے پاس، من فورہم، فوراً سے، ھذا، یہ، یمددکم، مدد ہے تمہاری، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بخمسۃ آلاف، 5000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، مسومین، نشان لگے ہوئے، وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا، مگر، بشریٰ لکم، تمہارے لیے خوشخبری، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم بہ، اس کے ساتھ تمہارے دل، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا، مگر،
من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے حکمتوں والا ہے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے کیا کافی نہیں تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، ان یمدکم ربکم یہ کہ مدد کرے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن۔ تسلی دی تھی دو قبیلوں کو جنہوں نے کم ہمتی دکھائی تھی، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، کہ کیا ہوا اگر آج عبداللہ بن ابی اپنے 300 افراد لے کر واپس لوٹ رہا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بدر میں تو تمہاری تعداد اس سے بھی تھوڑی تھی، بتاؤ کہ اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی تھی؟ بولے نہیں بھائی، مجھے پچھلی نشست یاد ہے نا، ان کو تو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی جنہوں نے پچھلی نشست یا پچھلی کلاس سنی تھی۔ تو بدر کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب تم کتنے تھے؟ 313۔ کیسے مدد کی تھی؟ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے، ان یمدکم ربکم یہ کہ مدد کرے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ساتھ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کیسے کرے؟ بولو، 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 3000 فرشتے یا آگے مزید ذکر ہے 5000 فرشتوں کا، یہ احد کے دن اترے تھے۔ بدر میں سورہ انفال میں آپ پڑھیں گے 1000 فرشتے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، فاستجاب لهم ربهم انی ممدکم بألف من الملائکۃ، 1000 تو اللہ نے 1000 فرشتے کا بدر میں وعدہ کیا تھا، جبکہ یہاں پہ 3000 اور 5000 کا ذکر ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں، یہ جو 3 اور 5 ہے یہ کہاں پہ اترے تھے؟ جنگ احد میں۔ جنگ احد کون سی جنگ ہے؟ دوسری۔ جنگ احد کون سی جنگ ہے؟ دوسری اسلام کی بڑی جنگ ہے، اور یہ کون سی ہجری میں ہوئی تھی؟ 3 ہجری میں۔ جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں رمضان میں، 27 رمضان کو، اور احد ہوئی تھی 3 ہجری میں۔ ہجری کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی مدینہ میں ہجرت کا تیسرا جو سال تھا اس سال میں ہوئی تھی۔ جبکہ یہ بات یاد رہے کہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ یہ فرشتے احد میں اترے تھے، کیونکہ اگر فرشتے احد میں اترے ہوتے تو مسلمانوں کو شکست سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ جب احد کی جنگ شروع ہوئی، پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جیسے ہم نے کل ذکر کیا تھا نبی علیہ السلام نے ایک درے پہ ایک صحابی کو کھڑا کیا، 50 تیر انداز دے کے فرمایا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار کا جو ہے وہ زور ٹوٹ گیا اور کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب مسلمانوں نے سمجھا چونکہ ہمارے باقی مسلمان بھائی مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو مقصد تو پورا ہو گیا، جنگ ہم جیت چکے ہیں، تو وہ نیچے اتر آئے، صبر نہ ان سے ہو سکا۔ اللہ نے بے صبری کی جو ہے وہ فوراً سزا دے دی۔ جب یہ نیچے اترے، ادھر کفار کی طرف سے ایک شخص تھا بہت ہی بہادر، بڑا دل کرتا ہے اکثر جہاں بھی مل جائے ان کے قصے پڑھنے کا نا بار بار دل کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو اس ہستی کے قصے سنایا کریں۔ یہ جب مسلمان نہیں تھے نا، کافروں میں تھے، تب انہوں نے مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور جب اللہ نے ان کو اسلام کی دولت دے دی پھر روئے زمین کے کافروں پہ انہوں نے زمین کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کہا گیا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔ اب یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب جنگی جو مہارت تھی نا ان کو بھی بہت تھی، ان کو بھی پتہ تھا کہ مسلمانوں پہ کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے اور کہاں سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
پہلے بھی یہ کئی حملے کر چکے تھے، لیکن چونکہ وہ 50 تیر انداز تھے، وہ نشانے لگاتے اور ان کو درے کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ یہی درہ اگر یہ تیر انداز ہمیں پیچھے سے محفوظ بنا دیں تو آگے ہم ان کا کچھ نہیں کرنے دیں گے، اگر ہمارا نقصان ہوا تو اسی درے سے ہوگا۔ اور خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ ہم نقصان کر سکتے ہیں مسلمانوں کا تو اسی درے پہ۔ آگے سے کافر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن خالد بن ولید یہ وہیں پہ بیٹھے رہے۔ جب بھی دیکھا کہ اوپر سے تیر انداز نیچے اتر آئے ہیں، اب جو ان کے امیر مقرر کیے تھے وہی رہ گئے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی 10 افراد باقی رہ گئے ہیں، تو خالد بن ولید کو موقع مل گیا رضی اللہ تعالیٰ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے ایک زوردار حملہ کیا، وہ جو 10 صحابہ تھے ان کو لمحے میں شہید کیا، اور پھر جو ہے پوری ایک جنگ کی وہ کئی پلٹ کے رکھ دی، 5 ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ اب کفار جو تھے وہ بھاری پڑ گئے، حتیٰ کہ اتنا نقصان ہوا کہ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑے میں گر گئے، آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ چہرہ مبارک جو ہے زخمی ہو گیا، اور اس میں چہرے میں وہ زرہ کی جو کڑیاں تھیں وہ دھنس گئیں۔ آپ علیہ السلام کا خون جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا یا کیسے کامیابی دے گا جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اللہ اس کو ہدایت ہی کیسے دے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں، اختیار اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے نہ دے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ جملے بولے تھے، ان میں سے اکثر جو کفار کے بڑے سردار تھے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، حالانکہ آپ کہہ رہے تھے اللہ ان کو ہدایت کیسے دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ لیکن اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو اللہ پاک نے ان میں سے کئی جو تھے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو اب مسلمانوں کا اس میں کیا ہوا؟ بولو کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ کتنے شہید ہوئے؟ اور اگر یہ 5000 یا 3000 فرشتے اترے ہوتے تو کیا یہ 70 شہید ہوتے؟ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ احد کے متعلق نہیں، پھر یہ کس کے متعلق؟ یہ بدر کے ہی متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ بدر کے متعلق ہے۔ اچھا، اگر بدر کے متعلق ہے تو سورہ انفال میں تو 1000 کا وعدہ ہے، یہاں پہ 3 اور 5 کا ذکر ہے، پھر بھی یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی، دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ ضرورت پڑنے پہ تو بندہ کہتا ہے جی میں 10 بندے بھیج دوں گا، تو جب ضرورت زیادہ پڑے گی 50 آ جائیں گے، اور ضرورت پڑے گی 100 آ جائیں گے۔ بھئی کوئی بات میں تعارض ہے؟ کوئی بات ٹکرا رہی ہے؟ جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے وعدہ کر لیا۔ اگر مسلمانوں کا صبر جاری رہا، ضرورت پڑی 1000 فرشتے، اور مسلمانوں کا صبر اور تقوی اور مزید بڑھا رہا اور اللہ پہ توکل بڑھا رہا، اللہ 3000 بھی بھیج دے گا اور 5000 بھی بھیج دے گا۔ لہذا یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی، بلکہ دونوں کا مفہوم اپنی جگہ پہ درست ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ سارے کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، 1000 5000 3000 بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعض لوگوں نے لکھی، جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور صرف قرآن ہی پہ ان کا انحصار ہے، اور قرآن کو اپنی عقل پہ پرکھ کے اس کی تفسیر کرتے ہیں ظالم لوگ، اور پھر قرآن کے اوپر ایسے ایسے جو ہیں وہ نعوذ باللہ عیب لگا دیتے ہیں۔ بھئی اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ 1000 5000 3000 فرشتے بھیجنے کی؟ لہذا کوئی نہیں آئے، وہ تو چاہتا ایک ہی فرشتہ بھیجتا موت کا اور سب کافروں کو ہلاک کر دیتا۔ بھئی بات یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے فیصلے، اس کی حکمتیں وہی جانے، ہمیں کیا معلوم؟ اگر اس نے ایک فرشتہ ہی بھیجنا تھا تو مسلمانوں کو احد میں یا بدر میں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ پاک مسلمانوں سے ہی کہہ دیتا تم یہیں بیٹھو، میں ایک فرشتہ بھیج کے ان کی تباہی کروا دیتا ہوں۔ بولے نہیں بھائی، وہ اللہ قادر تھا، پھر مسلمانوں کو کیوں بھیجا؟
اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ زخمی ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک جو ہے وہ نکل پڑا، پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ان کو بھیجنے کی؟ بھائی جواب یہی ہے کہ وہی جانتا ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں، اس کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے کس کو کب کس لیے بھیجنا ہے۔ لہٰذا جو قرآن نے کہا ہمارا اس پہ یقین ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا اس پہ، اور فرشتے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا، صحابہ یہ جبریل آئے ہیں، ابھی اپنا سارا سامان باندھ کے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں جنگی کپڑے زرہ وغیرہ پہن کے اور تلوار لے کے اور اپنے جانور اپنی سواری کی پیشانی پکڑ کے ابھی جبریل آئے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگی ایک حدیث، ایک دن نا حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو بتائیں کہ یہ جو بدر میں 313 شریک ہوئے تھے آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 313 ہیں یہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں، یہ 313 ہیں سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے نبی جو فرشتے بدر میں ان مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے فرشتوں میں، وہ فرشتے بھی سب سے افضل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بدر میں فرشتے شریک ہوئے تھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تلوار پکڑی ایک کافر کے، میں پیچھے بھاگا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، میں جب اس کے قریب پہنچنے ہی والا تھا نا اچانک سے کو آواز سی آئی اور وہ کافر زمین پہ گر گیا۔ جب میں نے اس کا منہ دیکھا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا، سمجھ گئے ھذا یمددکم ربکم، یہ امداد ہے، مدد ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ پاک نے جو فرشتے بھیجے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ فرشتے کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد۔ اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، فرمایا کہ اب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کے چلا گیا تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس طرح اپنے بدر میں فرشتے بھیجے تھے اسی پہ توکل رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وہ احد میں بھی تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج دے گا، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر ضرورت پڑی جیسے بدر میں پڑی 1000 پھر 3000 پھر 5000، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم، اور وہ آئیں تمہارے پاس کافر فوراً سے حملہ کرنے کے لیے اچانک سے، تو ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، یہ جو ہے تمہارے رب کی طرف سے مدد ہے 5000 فرشتوں کی صورت میں، مصومین جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، نشان زدہ۔ کس لیے بھیجے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اس لیے بھیجے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے دے، تمہیں خوش کر دے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ بدر کے دن مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے، ہر اعتبار سے کفار نے پہلے ہی نا میدان بدر میں آ کے مضبوط جو جگہ تھی نا وہ مل لی، اس پہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے حصے جو جگہ آئی وہ ریتلی تھی، کفار کے پاس وہ چشمہ تھا پانی کا، مسلمان ان کے پاس پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں، کفار کے پاس گھوڑے تھے جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، کفار کے پاس مکمل اسلحہ تھا جبکہ مسلمان کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس وہ ڈھال ہے، کسی کے پاس وہ بس نیزہ ہی ہے، جس کے پاس جو ہاتھ میں آیا وہ بیچارہ لے کر آ گیا۔ تو ہر اعتبار سے کمزور تھے۔ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ اللہ پر توکل۔ اور اب اللہ نے کیسے مدد کی دیکھیں، مسلمان ریتلے علاقے میں ہیں، ریت پہ کھڑے ہیں، پاؤں وہاں پہ چم نہیں رہے، کفار مضبوط جگہ پہ ہیں، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر دی۔ کیا کیا؟ بارش نازل کر دی۔ اب جو ریت تھی وہ بہہ گئی اور ریت کے اوپر جو ذرات تھے وہ بہہ کے وہ پکی جگہ پہ آ گئے، پکی جگہ پہ پھسلن ہو گئی، جو ریتلی جگہ تھی وہ مضبوط ہو گئی، مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہو گئے، کافر پھسلنا شروع ہو گئے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے آسمان سے جو بارش نازل کی اور مسلمانوں نے پانی بھرا بھی، پیا بھی، نہائے بھی اور اپنے جانوروں کو بھی خوب پلایا۔ ادھر یہ مسلمان بھی تر و تازہ ہو گئے، ادھر کافر کمزور ہو گئے۔ اور بارش سے پہلے اللہ پاک نے بہت تیز ہوا چلائی،
ہوا چلائی، وہ جتنی اوپر ریت کے اوپر وہ مٹی قسم کے وہ ذرات ہوتے ہیں وہ اڑتے گئے اور کفار کے اوپر پڑتے گئے، ان کا حشر نشر تو وہیں پہ ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر روک ڈالنے کے لیے ایسا کیا کہ کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کو اپنے سے زیادہ مسلمان دکھائی دیتے، اور جب یوں معلوم ہو کہ اگلے ہم سے ڈبل ہیں تو آدھی جنگ تو ویسے ہی بندہ ہار جاتا ہے بھائی، اتنے کمزور پڑ گئے۔ پھر رہتی جو کسر تھی وہ فرشتوں نے نکال دی، اللہ پاک نے فرشتے نازل کر دیے، فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تاکہ اطمینان ہو تمہارے دلوں کو، تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ کیا ہوا؟ یہ بندے لے کر نکل گیا۔ اے بنو سلمہ، بنو حارثہ، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تب بھی اللہ نے مدد کی تھی، آج بھی اللہ ہی مدد کرے گا۔ العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔